آدم معصوم کیوں ہیں؟ اپنی صفوت سے ہیں. تو پھر صفوت دیکھ لو، علی میں نظر آ رہی ہے. نوح اپنے سفینے سے نبی ہیں، علی اس امت کا سفینہ ہے، علی اس امت کی نجات ہے. ہاں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم اپنی خلت سے نبی ہیں، تو خلت دیکھو، دیکھو خلت، علی میں خلت دیکھو. خلت کیا ہے؟ خلیل. ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اسے خلت کہتے ہیں. دوست بنایا. ایک شخص آیا رسول کے پاس کہ آج میں نے تیتر کا شکار کیا ہے، یہ بھون کر لایا ہوں، بچے بھی کھائیں گے لیکن پہلے آپ کے لیے نظر لایا ہوں، آپ کھائیے. یہ گرم تیتر پکا رکھا ہے. رسول کے سامنے انس نے لا کے گرم تیتر رکھ دیا. آپ نے اس پہ نظر ڈالی کہ پروردگار جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہو اس کو بھیج، اس کے ساتھ تیرا محبوب بندہ. اسے کہتے ہیں حدیث طیر، پرندے والی حدیث. پرندے والی حدیث. اس طرح حدیثیں بنتی ہیں، ایسے حدیثیں بنتی ہیں. کون؟ نہیں، رسول اللہ مصروف ہیں. انس نے کہا مصروف ہے. علی واپس چلے گئے. پھر دعا کی، پروردگار میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو اپنے محبوب ترین کو نہیں بھیجے گا. علی پھر آئے، میں جانا چاہتا ہوں. مصروف ہیں. 3 بار ہو. علی نے زور سے کہا کیوں منع کرتا ہے انس تو مجھے؟ رسول اللہ نے کہا کون ہے انس؟ کہا علی. کب بھیج اندر، کب سے انتظار کر رہا ہوں. علی آئے. میں اس تیتر میں 2 ہی بھائیوں نے کھایا، انس کو نہیں ملا کچھ. تیسرا شریک نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. ابراہیم کی خلت علی میں نظر آئی. موسیٰ میں کیا ہے؟ موسیٰ کی ہیبت کہاں نظر آئی؟ موسیٰ کی ہیبت فرعون کے دربار میں. ایک بار اب یوں تو لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے موسیٰ کو، ہیبت ایسی تھی. لیکن یہاں تو ہیبت کا عالم ہی اور تھا کہ راوی نے پوچھا یا علی آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کے مقابل آیا ہو اور آپ نے اسے مار نہ دیا ہو. کبھی بچ کے نکل کے گیا ہی نہیں. کیا آپ نے وار کیا اور وہ بھاگ گیا ہو؟ وہ آیا اور آپ کے ہاتھ سے مر گیا. ہیبت سمجھا رہا ہوں. موسیٰ کی ہیبت ہے، تاریخ میں موجود ہے. اب میں علی کی ہیبت سمجھا رہا ہوں. یہ بتائیے ایسا ہوتا کیسے ہے کہ وہ آیا، بڑے سے بڑا پہلوان مانا ہوا آپ کے مقابل آیا اور آپ کے ہاتھ سے مر جاتا ہے؟ کہ سنے گا اور برداشت کر سکے گا؟ اس نے کہا بتائیے یہ ہوتا کیسے؟ کہ سن، جب کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مانا ہوا شجاع اور پہلوان جیسے ہی میرے مقابل آتا ہے، اس کی اور میری آنکھیں 4 ہوتی ہیں. جیسے ہی اس کی آنکھیں مجھ سے ملتی ہیں، اس کے بدن کا رواں رواں پکار کے کہتا ہے جا علی کے ہاتھ سے مر جا، کیا مر جا. ارے ایسی بھی ہیبت کہیں سنی ہے؟ وہ ہیبت موسیٰ ہے، یہ ہیبت علی ہے. زہد عیسیٰ، اللہ اکبر. زہد میں فاقہ کشی بھی آتی ہے، زہد میں عبادت بھی آتی ہے، سب کچھ مل کر زہد بنتا ہے. وہ کون سی چیز ہے زہد کی جو آپ علی میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ عیسیٰ کی عبادتیں ایسی ہوں کہ تیر پیر سے کھنچ جائے اور عبادت جاری رہے. میں نے تو نہیں سنا کہ عیسیٰ نے کہیں آپ کشی کی ہو اور کھیتوں میں کام کر کے اور باغوں میں کام کر کے مزدوری کی ہو اور جو پیسے ملے ہوں وہ دے دیا ہو فقیر کو اپنی راہ. ہم نے تو نہیں سنا کہ پورا خیبر کا خزانہ 70 اونٹوں کی قطار عیسیٰ نے کسی کو دے دی ہو. کہاں زہد علی، کہاں زہد عیسیٰ، کہاں ہیبت علی، کہاں ہیبت موسیٰ، کہاں خلت علی، کہاں خلت ابراہیم، اور کہاں کشتی کی 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 نجات، اور کہاں کشتی کی نجات، اور کہاں
تو اب بتاؤ آدم سے افضل ہیں یا نہیں؟ نوح سے افضل ہیں یا نہیں؟ ابراہیم سے افضل ہیں یا نہیں؟ موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں؟ تو ایسا شوہر زہرا کو چاہیے تھا، اس لیے کہ زہرا حوا سے افضل، سارا سے افضل، ہاجرہ سے افضل، آسیہ سے افضل، مریم سے افضل۔ اور دیکھیے مزاج ملتے ہوں، مزاج ملتے ہوں، سب سے بڑی چیز ہے مزاج ایک ہو، چونکہ شجرہ ایک تھا۔ یہ شجرہ یہی لوگ بیان کر سکتے ہیں کہ علی کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب، طالب ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن مناف۔ یہی بی بی کہہ سکتی ہیں فاطمہ بنت محمد، محمد بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف۔ کہاں ہیں ایسے شجرے؟ اسی کو تو شجرہ طیبہ کہا، اسی کو اللہ نے قرآن میں کلمہ باقیہ اور شجرہ باقیہ کہا۔ سخاوت میں دونوں ایک، عبادت میں دونوں ایک، شرافت میں دونوں ایک، نجابت میں دونوں ایک، عدالت میں دونوں ایک، فضیلت میں دونوں ایک۔ اگر یہ سخی ہیں تو وہ بھی سخی ہیں، یہ سخی ہیں تو وہ بھی سخی ہیں۔ اب اس میں پیغمبر پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو مائنس کر لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر اور بھوکا آ رہا ہے اور پیغمبر سے سوال کر رہا ہے، میں فاقے سے ہوں، ابھی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے تھے اور تمام اصحاب گر تھے کہ لاغر ضعیف کانپتا ہوا، کیا ہے بزرگ تجھے کیا پریشانی ہے؟ لباس نہیں ہے، سواری نہیں ہے، فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کہ کون ہے جو جنت میں گھر لے، ثواب لے اور اس کے سوالات کو پورا کرے؟ کون ہے؟ اس کو سواری کون دے گا؟ جو اس کو سواری دے گا اسے جنت میں ایک ایسا ناکا ملے گا جو سونے کا ہوگا، اس کی مہار زمرد کی ہوگی، اس کی پشت پر یاقوت اور فیروزے جڑے ہوئے ہوں گے، اور جو اس پہ بیٹھے گا جنت میں وہ پرواز کرے گا۔ دست غیب نے ایک عجیب بات لکھی، اس روایت کو لکھنے کے بعد بریکٹ میں لکھا جہاں پہ دست غیب نے تقریر میں اپنے تقریریں ہیں ان کی دست غیب کی جناب فاطمہ پر، تو اس میں جب یہ روایت لکھی دست غیب نے اور بیان کی کہ وہ ناقہ جنت میں پرواز کرے گا، تو بریکٹ میں لکھا ہوائی جہاز کی طرح۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ دست غیب کے جملے ہیں، آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہوائی جہاز کی طرح۔ تو سعد ابن ابھی عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں اپنا ناقہ دیتا ہوں، سرخ رنگ کا بہت قیمتی ناقہ ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ کہ سعد وہ ناقہ تمہیں جنت میں مل گیا۔ کہ کون ہے جو اس کو سر کا امامہ دے اور تقوی کا تاج دے؟ علی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنا تاج دیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے آواز دی کون اس کو چادر دے، چادر یمنی دے، لباس دے اور کھانے کو دے اور زادے راہ دے، زادے راہ دے، اور پھر اس کا ثواب بتایا۔ اب سناٹا، رسول اللہ دے دیتے، بلکہ یہ کہا کہ بھئی اس کو لے جاؤ، بلال اس کو لے جاؤ اور میری ازواج کے گھروں کے سامنے سے گزارو، اور پھر بیٹی کے دروازے تک لے جانا، جس دروازے سے جواب مل جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ بلال لے کر گئے، سارے دروازوں سے گزرتے گئے، ضرورت مند آیا ہے، ضرورت مند آیا ہے، رسول اللہ نے بھجوایا ہے، کون اس کی ضرورت پوری کرے گا، کون اس کے فقر و فاقہ کو دور کرے گا، کون اسے لباس دے گا، کون اسے چادر دے گا، پکارتے ہوئے بلال چلے گئے اور جناب سیدہ کے دروازے پہ رک گئے۔ بی بی نے فرمایا کہ بچے فاقے سے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں ہے ہمارے گھر میں، ہاں اب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، جس اونٹ کی کھال کے بستر پر بچے سو رہے ہیں یہ کھال میں بچوں کو زمین پہ لٹا کے دیتی ہوں، اس کو دے دو، یہ بیچ دے، کچھ بھی کرے، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس نے کہا مجھے یہ کھال نہیں چاہیے، اس سے میری پریشانی دور نہیں ہوگی۔ بی بی کے پاس اپنی ماں جناب خدیجہ کی ایک نشانی تھی، اور اس کے لیے جناب خدیجہ کی وصیت تھی کہ میں اپنے مال میں سے کچھ نہیں چھوڑ رہی ہوں، یہ گلے کا گلوبند اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو تو رخصتی میں یہ گلوبند دے دیا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ گلوبند کتنا قیمتی ہوگا،
قیمت تو یہی ہے کہ وہ ملکۃ العرب کا گلوبند ہے. آپ نے وہ گلوبند اتارا اور کہا یہ اس فقیر کو دے دو. وہ گلوبند لے کر فقیر آیا مسجد میں. رسول اللہ نے کہا کیا ملا؟ کہا آپ کی بیٹی نے ہی اپنے گلے کا گلوبند دیا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس گلوبند کو خرید لے اس سے اور اس کی تمام ضروریات کو پوری کرے؟ عمار کھڑے ہوئے اور کہا جو آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں دیا تھا حصہ وہ سب میں اس کو دیتا ہوں اس گلوبند کے بدلے میں. اس میں یمنی چادر بھی آ جائے گی, اس کا زادے راہ جانے کا سفر کا سامان بھی ہو جائے گا اور کھانے کا اس کے بچوں کا اور اس کا انتظام بھی ہو جائے گا. اور اپنے گھر لے گئے عمار اس کو اور اس کو سب چیزیں دے دیں اور وہ پیسے بھی دے دیے اور گلوبند رکھ لیا. فقیر آیا, اس نے رسول اللہ نے کہا بھائی سب مکمل تمہیں سامان مل گیا؟ اس نے کہا بہت بہت شکریہ سرکار, سیر ہو کے جا رہا ہوں. عمار گھر میں آئے, اس گلوبند کو عطر میں بسایا, عطر میں بسایا اور ایک رومال میں لپیٹا اور اپنے غلام کو بلایا. اس کا نام تھا سہم, سین ہے میم سہم. اردو میں سہم کہتے ہیں ڈر جانے والے کو, اور عربی میں سہم کے معنی ہے تیر, تیر کو سہم کہتے ہیں, اور اردو میں سہم کہتے ہیں سہم جانا, ڈر جانا. سہم کو بلایا, کہا یہ گلوبند لے جاؤ اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر دینا, اور سنو واپس نہ آنا, تجھے آزاد کیا اور زہرا کی غلامی میں دے دیا, اس گلوبند کے ساتھ تجھے بھی ان کی غلامی میں دے دیا. وہ آیا اور اس نے پکارا کہ فضہ یہ گلوبند شہزادی کا لے جا, عمار نے واپس کیا ہے. فضہ نے گلوبند لیا, شہزادی کو گلوبند دیا اور کہا کہ مجھے بھی بھیجا ہے آپ کی غلامی میں. بی بی نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, تو سہم نہ. تو وہ زور سے ہنسا. بی بی نے پوچھا ہنسنے کی وجہ؟ کہ عجیب برکت والا گلوبند ہے کہ بھوکے کو سیر کیا, برہنہ کو لباس دیا, ضروریات کو پورا کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ گیا. صلوات پڑھیں. اب آپ کو سوچئے کہ ایسی برکت والی چیزیں آل محمد کے گھر میں ہوں تو ظاہر بچوں ہی کو تو چیزیں ملتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ تاریخ میں تو نہیں ملتا کہ یہ گلوبند زہرا نے زینب کو دیا تھا کہ ام کلثوم کو دیا تھا یا کسی بہو کو دیا تھا, شاید ام فروا کو دے دیا ہو سکتا ہے وصیت کیا ہو کہ جب حسن کی شادی ہو تو ام فروا میری بہو کو دے دینا, اس لیے کہ زہرا تو یہ بھی جانتی تھی بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی. حسین کی شادی ہو تو اس بہو کو دے دینا. زہرا کو تو یہ بھی پتا تھا کہ میری پوتی سکینہ ہونے والی ہے, لیکن جو بھی گھر کا اسباب تھا زہرا کے گھر کا وہ سب کربلا میں لٹ گئے.